الشيطان الرجيم. يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون. اللہ رب العالمین نے اس سے قبل کی آیت میں اس بات کا ذکر کیا کہ اللہ رب العالمین قیامت کے دن لوگوں کو جب عذاب میں مبتلا کرے گا تو اس کے سر کے اوپر سے اور پیر کے نیچے سے عذاب اسے گھیر رکھے گی، اور اس انسان سے کہا جائے گا کہ مزہ چکھو اس چیز کا جو تم نے اس دنیا میں کیا ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے فرمایا یا عبادی الذین آمنوا، کہ اے میرے بندے جو ایمان والے ہو، ان ارضی واسعۃ، میری زمین بہت وسیع بہت ہی کشادہ ہے، فَإِيَّايَ فَاعْبُدُونِ، سو تم میری ہی عبادت کرو۔ دنیا میں انسان بہت سارے وجوہات کی بنیاد پر گناہ کرتا ہے، اور ان گناہوں میں کچھ گناہ ایسے ہیں جس کی ذمہ داری وہ سماج کے لوگوں کے سر پر ڈال دیتا ہے۔ کیا کریں مولانا، سماج بہت برا ہے، کیا کرے مولانا، سماج کے لوگ بگڑے ہوئے ہیں، کیا کیا جائے، ماحول ہی ایسا ہے۔ اس طرح کی باتیں کر کے انسان اپنے گناہوں کو سماج کے سر پر ڈال دیتا ہے۔ اگر واقعی میں انسان اتنا مجبور ہو جائے، سماج کے ہاتھوں اس قدر کمزور پڑ جائے کہ اسے گناہ کرنا ہی پڑے، تو اس کے لیے یہ آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا عبادی الذین آمنوا، اے میرے وہ بندو جو ایمان والے ہو، ان ارضی واسعۃ، میری زمین بہت زیادہ کشادہ ہے۔ زمین مٹھی دو مٹھی کی جگہ نہیں ہے، 2-4 فٹ کی نہیں ہے، یا 2-4 میٹر کی نہیں ہے، بہت بڑی ہے اللہ تعالیٰ کی یہ زمین۔ اگر کسی سماج میں اتنی برائی ہو کہ تمہارے لیے اس سماج میں رہ کر اللہ کی عبادت کرنا مشکل ہو جائے تو وہ سماج چھوڑ کر کے آگے نکل جاؤ۔ وہ علاقہ، وہ محلہ، وہ گاؤں، وہ شہر چھوڑ دو، جس گاؤں میں، جس شہر میں، جس علاقے میں، جس محلے میں رہ کر کے تم اللہ کی عبادت نہیں کر سکتے، اللہ رب العالمین کو راضی اور خوش نہیں کر سکتے۔ ان ارضی واسعۃ، میری زمین بہت بڑی ہے، بہت کشادہ ہے، بہت وسیع ہے۔ آج بھی زمین میں 80% جگہ ایسی ہے جو خالی ہے، آج بھی، یا تو وہاں کھیتی ہوتی ہے یا تو بنجر جنگل بن کر کے پڑا ہوا ہے، کوئی رہنے والا نہیں، کوئی آبادی نہیں، کوئی بس بیابان اور جنگل ہے۔ آپ ٹرین میں بیٹھ کر کہیں جائیے، آپ دیکھیں گے ٹرین کے دونوں طرف جیسے ہی ٹرین شہر سے باہر نکل جائے کھیتیاں ہی کھیتی ہے، کھیتی ہی کھیتی ہے، خالی میدان ہے، کہیں چٹیل میدان ہے، کہیں گڈھے بھرے ہوئے ہیں، کہیں پر کچھ، کہیں کچھ، کہیں جب بیابان و جنگل بن کر پڑے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی زمین بھر نہیں گئی ہے کہ انسان کہے کہ مجھے کہیں قدم رکھنے کے لیے جگہ نہیں ہے، نہیں، اللہ تعالیٰ نے کہا ان ارضی واسعۃ،
میری زمین بہت کشادہ ہے، قیامت تک یہ زمین کشادہ رہے گی، یہ بھر کر ختم نہیں ہوگی، چاہے کتنی بھی آبادی ہو جائے، یہ ختم نہیں ہوگی بھر کر کے، کیونکہ قرآن نے کیا کہا، اِنَّ أَرْضِي وَاسِعَةٌ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے میرے بندو جو ایمان والو ایمان لائے ہو، سنو میری زمین بہت کشادہ ہے، بہت پھیلا ہوا ہے، فَإِيَّايَ فَاعْبُدُونِ، لہذا میری ہی عبادت کرو، یہاں نہیں کر سکتے ہو وہاں جا کے کرو، وہاں نہیں کر سکتے ہو کہیں اور جا کے کرو، کہیں اور نہیں تو کہیں اور جا کر کرو، لیکن عبادت صرف میری ہی کرو، میرے علاوہ کسی کی عبادت، کسی کو راضی اور خوش کرنا کسی اور کے سلسلے میں تمہارے دل میں جگہ پیدا ہو جائے کہ نہیں اس آدمی کو خوش کر کے رہنا ہوگا، نہیں تو جینا حرام کر دے گا، ہو نہیں سکتا، اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت ثم الینا ترجعون، پھر اللہ رب العالمین نے فرمایا جی بھی کتنا دن لوگے، جی کتنا دن لوگے، مان لیا تمہیں پریشانی ہے، مصیبتیں ہیں، تکلیفیں ہیں، سماج میں برائیاں اتنی ہیں کہ تم ان برائی سے بچنے کی کوشش نہیں کر پا رہے ہو، ہے نا، تو تم اس سماج کے ہاتھوں کمزور پڑ جا رہے ہو کہ مجھے زندہ تو رہنا ہے سماج میں، تو اللہ نے کہا جی ہوگے کتنا دن، مرنا نہیں ہے، کبھی تو مرو گے، جب زندگی متعین نہیں ہے، فکس ہے، کچھ دن کے لیے تم اس دنیا میں آئے ہو، تو پھر ایسی صورت میں زندہ رہنے کے بہانے ڈھونڈ کر کے اللہ کو ناراض کیوں کرنا، اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو خوش کیوں کرنا، اللہ رب العالمین کی عبادت میں کوتاہی کیوں کرنا۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، اس میں دونوں باتیں ہیں، پہلی بات تم کتنا دن جیو گے، دوسری بات ظالم کتنا دن جیے گا، لگتا ہے کہ یہ آدمی بہت ظلم کر رہا ہے، اس کی وجہ سے ہمارے لیے نیکی کرنے میں دشواری ہو رہی ہے، آج نہیں تو کرے تو مرے ہی جائے گا، آج نہیں تو کل ظالم تو مرے گا، کیوں؟ قارون نہیں مرا، فرعون نہیں مرا، نمرود نہیں مرا، شداد نہیں مرا، حامان نہیں مرا، ابو جہل، ابو لہب، عتبہ، شیبہ، سب مرے، بچا کون؟ سب مرے، نہ ظالم بچیں گے نہ تم بچو گے، موت تو سب کو آنی ہے، بچ کر کے کوئی نہیں جائے گا، اور مرنے کے بعد زندگی ختم ہو جائے گی نہیں، ثم الینا ترجعون، پھر تم سب کو ہمارے سامنے حاضر کیا جائے گا، جمع کیا جائے گا، لوٹایا جائے گا، اکٹھا کیا جائے گا۔ یہ نہ سوچے آدمی کہ مرنے کے بعد چھٹی نہیں، مرنے کے بعد پھر ہمارے پاس تمہیں لایا جائے گا، فَإِيَّايَ فَاعْبُدُونِ، تو اللہ تعالیٰ نے کہا اسی لیے عبادت صرف ہماری کرو، عبادت صرف ہماری کرو۔ سماج کا کوئی بھی انسان اگر گناہ کرتا ہے تو اس کا ذمہ دار وہ خود ہے، سماج کا کوئی دوسرا انسان اس کے گناہ کی ذمہ داری نہیں اٹھائے گا، اور قیامت کے دن یہ کہے کہ نہیں بچ پائے گا، سماج ایسا ہے جس کی وجہ سے میں نے کیا ہے، کیا کریں؟ 10 لوگوں کو ساتھ لے کے چلنا ہے، ٹھیکہ لے رکھے ہیں کیا 10 لوگوں کو ساتھ لے کے چلیں گے؟ ہم اکیلے اللہ کے راستے پر چلیں گے، جسے ساتھ چلنا ہو چلے گا، جسے نہیں رہنا گڈھے میں پڑا رہنا ہے، کسی کو ساتھ لے کے چلنے کے اللہ نے حکم نہیں دیا تو 10 لوگوں کو ساتھ لے کے چل رہے ہیں، ہم 9 کو چھوڑ کر اکیلے اللہ کے راستے پر چلیں گے۔ ان ارضی واسعۃ، بھلے پورا سماج چھوٹ جائے اللہ کے ساتھ رہنا چاہیے۔ ولا تزر وازرۃ وزر اخرى، اللہ نے ایک جگہ قرآن مجید میں فرمایا سماج کے سارے گناہ مت کیا کرو، یہ سماج تمہارا گناہ سر پر نہیں اٹھائے گی قیامت کے دن، تمہیں خود بوجھ ڈھونا پڑے گا، سماج کے سارے، ہاں سماج کے نام پر گناہ مت کیا کرو، گناہ تو تمہیں خود ہی ڈھونا پڑے گا، سماج کا کوئی نہیں ڈھونا، تمہاری اپنی اولاد نہیں ڈھوئے گی تمہاری گناہ، تمہارے ماں باپ تمہارے گناہوں میں 1/54 کا حصہ دار بننے نہیں آئیں گے، کہ سماج کا نام لے کر کیا گناہ کرتے ہو؟ معاشرہ، سماج،
یہ ساری چیزیں انسان کے لیے بہانے کا ذریعہ ہے، نجات کا نہیں۔ بہانے کا ذریعہ ہے نجات کا نہیں۔ نجات کا ذریعہ کیا ہے؟ فَإِيَّايَ فَاعْبُدُونِ۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا نجات کا تو ایک ہی راستہ ہے کہ میری عبادت کرتے ہوئے مر جاؤ گے، جب مر جاؤ گے تو اس کے بعد پھر میرے پاس لوٹ کر کے آنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔